یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ عاجزی اختیار کریں اور کسی بھی دوسرے مسلمان پر تکبر نہ کریں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا ہے کہ یعنی عجز و انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے، نہ مال میں، نہ نسب و خاندان میں، نہ عزت و طاقت میں۔ کوئی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پر تکبر کرے اور اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے افضل جانے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ نہیں ہے کہ مال دیا ہے، دولت دی ہے، مکان دیے ہیں، کاروبار دیا ہے، فیکٹریاں دی ہیں، اور اس کے تحت جو ملازمین ہیں، جو اس کے تحت اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بڑے غرور اور تکبر سے پیش آئے۔ یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے یہ ساری چیزیں لے کر نہیں آیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو دے سکتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو بھی چاہیے عاجزی کرنے، اور جس کو کم دیتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو مال ہوتے ہوئے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نسب و خاندان میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ عزت دی ہو، طاقت دی ہو، بڑے عہدے پر بٹھایا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تکبر نہ کرے، بلکہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، امیر سے ملے تو اس سے بھی جو ہے عاجزی کے ساتھ ملے، غریب سے ملے تو اس سے بھی محبت، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ ملے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔